معزز سامعین و سامعات، خوشحال اور خوشگوار معاشرہ اسے کہتے ہیں جہاں لوگ امن و سکون سے زندگی گزارتے ہیں اور جو پوری طرح برائیوں سے پاک ہو۔ بدقسمتی سے ہمارا پورا معاشرہ سر سے لے کر پاؤں تک برائیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ ہمارا معاشرہ جن برائیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے ان میں ایک برائی جھوٹ بھی ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں وہ بات کہنا جو واقعے کے خلاف ہے، یعنی اصل میں وہ بات اس طرح نہیں ہوتی جس طرح بیان کرنے والا اسے بیان کرتا ہے، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اب جھوٹ خاص زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے، مذاق کے طور پر ہو یا بچوں کو بہلانے اور ڈرانے کی خاطر ہو، جھوٹ بہرحال گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ جھوٹ ام الخبائث ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں، اس سے آپس میں ناچاکی بڑھتی ہے۔ جھوٹا انسان ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، ہر انسان کی نگاہ میں بے وقعت ہوتا ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بولنے والا انسان اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے نبیوں کی رحمت و عنایات سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹے انسان کا دل سیاہ اور چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ جھوٹے انسان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹا انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ جھوٹے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ۔ اس لیے ہمیں بہر صورت جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا جس میں کئی برائیاں تھیں، حضور نے فقط اسے جھوٹ بولنے سے منع فرما دی۔ وہ محض جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے تمام برائیوں سے نجات پا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ مذاق کی آڑ میں جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں جھوٹ بولنے سے جھوٹ نہیں ہوتا، حالانکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ حضور نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی وعید سنائی ہے ترمذی شریف کے اندر کہ جو از راہ مزاح محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور 3 مرتبہ فرمایا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ بولنا کتنا مذموم عمل ہے۔ ایک موقع سے حضور نے فرمایا، موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، بخیل تو ہو سکتا ہے، مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور موقع سے حضور نے ترمذی شریف کے اندر فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جھوٹ دین و دنیا دونوں کے لیے سراسر نقصان اور خسارے کا سودا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، ایک دن ہمیں بہر صورت موت کی آغوش میں چلے جانا ہے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہمارے بولے ہوئے جھوٹ ہمارے کسی کام نہ آئیں گے، اس لیے آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں اسے جھوٹ کی آمیزش سے اور ملاوٹ سے پاک رکھیں، اور آئندہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنے کا پختہ عہد کر لیں۔ یہاں میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ میڈیا سے وابستہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام الناس کے سامنے سچ لائے اور جھوٹ کا پردہ فاش کرے، اور محض سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے شیئر نہ کرے، اور یاد رکھے کہ اسلام میں تحقیق کے لیے کی جانے والی کوشش کو حسن نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا صحافت، وکالت، عدالت سے وابستہ ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دے تاکہ معاشرے میں سچ کا بول بالا ہو اور جھوٹ کا منہ کالا ہو۔ اگر ہم ایک صالح معاشرے کا فرد بننا چاہتے ہیں تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی جھوٹ سے پرہیز کریں اور لوگوں کو بھی جھوٹ کے مفاسد سے باخبر کریں۔ اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کرے، آمین۔